آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. بات کر رہا ہوں حقائق کی اور پاکستان کے نقصان کو مد نظر رکھنے والے اور نقصان کو بڑھانے والے جو مافیاز ہیں ان کی. بے نقاب کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے حقائق کی نشاندہی کرنا. آج میں بات کر رہا ہوں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی. پنجاب فوڈ اتھارٹی جس کا کام ہی بنیادی طور پر خوراک کے جو معیارات ہیں ان کو بہتر سے بہترین بنانا ہے. جو اس کی محکمے کا جو ایس او پی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ناقص اور غیر معیاری جو خوراک ہے، جس میں آٹا آ رہا ہے، جس میں دودھ آ رہا ہے، جس میں گھی آ رہا ہے، جس میں حتیٰ کہ دالیں تک آ رہی ہیں، حتیٰ کہ مرچیں اور دیگر اشیاء ضروریہ جو ہے، اجناس جو ہے، وہ ان کی جو صحت ہے اس کو یقینی بنانا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر ہمارا پاکستانی شہری، جو عام پاکستانی شہری ہے، وہ بھی صحت مند زندگی گزارے گا. گزشتہ 2 سال 3 سال کے میڈیکل سروے میں اوکاڑا اور اس کے گرد و نواح میں معدے کے اور بڑی آنت کے امراض کا بہت زیادہ انکشاف ہوا ہے اور جگر کے امراض کا. تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں، یہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئیں، تو وہاں جو میرے کچھ دوست ہیں، کچھ سورسز ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اگر یہ بات لاہور کی ہوتی، مطلب لاہور میں موجود ہوں، اگر یہاں کی ہوتی تو میں خود دیکھ لیتا. اب یہ دیگر جو شہر ہیں ان میں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں یہاں کے اپنے ملک کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر بات کرنی چاہیے بطور صحافی. تو جو حقائق سامنے آئے ہیں انتہائی خوفناک ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکاڑا نے گرد و نواح کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں. مبینہ ذرائع نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں اس کے بعد تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. یقین مانے کہ قیامت سے بڑی قیامت جو ہے نا وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی وہاں مقامی سیاستدانوں اور مافیاز کے ساتھ مل کر لے آئی ہے. اور مارکیٹ میں ٹوٹل 2 نمبر دودھ، کیمیکل ملا دودھ. کیمیکل چھوٹی سی چیز ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں صحت کے. اور اس کے بعد پھر جو آٹے کی وہاں پہ فلور کی جو صورتحال ہے، اور پھر انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو پروفیشنل جو بزنس رائیولری ہے اس پہ کود پڑے ہیں. ایک بندے سے پیسے لیے، ایک کاروباری آدمی سے پیسے لیے، یہ کہہ کے کہ آپ کے دوسرے بندے کو ڈاؤن کریں گے، دوسرے کو دبا دیا. اور اس میں بڑے خوفناک حقائق سامنے آ رہے ہیں. اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب پہ، جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یقین مانیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے میں نے کچھ حلقوں میں یہاں تک بات سنی کہ انہیں بطور کیئر ٹیکر وزیر اعظم مرکز میں لایا جائے. ٹھیک ہے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 1 ماہ پہلے کی. اتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی قائدانہ صلاحیتیں بھی سامنے آتی ہیں. لیکن فوڈ اتھارٹی پہ بھی اگر محسن نقوی صاحب تھوڑی سی نظر ڈال دیں گے تو بہت سے حالات اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. سیکرٹری فوڈ اتھارٹی جو ہیں وہ پتہ نہیں کانوں کو لپیٹ کر سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وزیر صاحب کا، وزارت کا تو ابھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے. ساری صورتحال سامنے ہے آپ کے. اس وقت جو کلپرٹس میرے سامنے آئے ہیں ان میں ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالعظیم ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکوری عملہ نواز اور یاسر افضال، یہ ریکوری کے نام پر منتھلیاں وصول کر رہے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر نے جو ہے نا وہ اتنی تباہی اور اتنی کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. اور پھر مقامی سیاستدان ہے ریاض الحق جج، جو ہے نا نعمت بناسپتی کے مالک ہیں. ریاض الحق جج کے علاوہ بھی 1-2 نام میرے سامنے آئے ہیں. میں ابھی ان کا، چونکہ ہر بات فوراً نہیں کرنی ہوتی، اگلا جو ویلاگ ہے اس کے اندر میں ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور زیادہ ہوشربا انکشافات، کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ مقامی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ریکوری عملے نے نا تباہی پھیر دی ہے. اب اس میں اتنی بھتہ خوری لی جا رہی ہے کہ ماہانہ کروڑوں روپے اندر کیے جا رہے ہیں. اور اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی آشیرواد حاصل ہے. اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی نااہلی ہے. میں اینٹی کرپشن سے درخواست کروں گا، محکمہ اینٹی کرپشن سے، ڈی جی اینٹی کرپشن سے، کہ ان تینوں افراد کی فوراً انکوائری لگائی جائے اور چیک کیا جائے کہ آمدن سے زائد اثاثے یہ کہاں سے بن رہے ہیں. ان کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں اور ان سے جڑے ہوئے جتنے افراد ہیں ان کو چیک کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیش ان ہینڈ کہیں سے کہیں رکھتے ہیں. اچھا، پھر اس میں جو سب سے بنیادی چیز میرے سامنے آئی ہے، اس میں جو بنیادی چیز میرے سامنے آئی ہے اس میں نہ کوئی چالان ہے، نہ کوئی مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے. بس بھتے لیے جا رہے ہیں، ادھر کی ادھر کی جا رہی ہے. دودھ کی جب بات کی گئی ہے تو ملاوٹ والے دودھ کی جب بات ہوتی ہے تو چلو اس میں پانی ملا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں، مبینہ ذرائع نے بتایا، جسے مطلب بالکل ہی
کی جو دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ زیرو کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح اگر آٹے کی بات کی جائے تو اتنا ملاوٹ والا آٹا آ رہا ہے، اور گھی کی اگر بات کی جائے تو گھی کی فیکٹریوں میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ مضر صحت گھی بن رہا ہے، کولیسٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے جو ہے نا معدے تباہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی صحت اور زندگی تباہ کر دی ہے ان 3-4 لوگوں نے مل کر۔ اور پھر اس میں مبینہ ذرائع نے ریاض الحق جج نعمت بناسپتی والے ان کا نام کنفرم کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو چیک کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کے آشرواد سے، ان 4 لوگوں کی ملی بھگت سے مکمل تباہی پھر چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے گی، پنجاب فوڈ اتھارٹی اگر چیک نہیں کرے گی کہ کون سا ہوٹل جو ہے وہ اوور چارجنگ کر رہا ہے، کہاں پہ دودھ کی جو دکان ہے وہاں پہ ناقص اور غیر معیاری دودھ مل رہا ہے، کون سی جو فلور مل ہے وہ ناقص آٹا جو ہے اس کی ترسیل بنا رہی ہے، کون سی فلور مل ایسی ہے جو آٹے کی جو ترسیل ہے اس کو روک کر ایک جعلی سا جو ہے وہ ماحول بنا رہی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال اگر فوڈ اتھارٹی چیک اینڈ بیلنس نہیں کرے گی، اس کا نہیں دیکھے گی، تو پھر پنجاب، اوکاڑا کیا، لاہور کیا، ملتان کیا، پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہوگی۔ ابھی تو میں نے فوڈ اتھارٹی اوکاڑا کی کہانیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب نیکسٹ جو ہے میں آپ کے سامنے ساہیوال کی کچھ بات کروں گا، میں بات کروں گا پاک پتن کی، میں بات کروں گا ملتان کی۔ لاہور سے میں آگے نکل آؤں، انہوں نے بنیادی طور پر صوبائی دارالحکومت ہے لاہور، اور وہاں انہوں نے دیکھا جی کہ وہاں پہ سب لگے ہوئے ہیں، نظروں میں ہے، میڈیا میں ہے، خبروں میں ہے، بڑا شہر ہے، تو سائیڈوں کو دبا کے رکھو، تو انہوں نے سائیڈ ایریاز کو کل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے وہ ایریاز ہیں جو ہماری سونا اگلتی زمینیں ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں آج بھی خالص خوراک کی خوشبو آتی ہے، وفا کی، محبت کی، پیار کی خوشبو آتی ہے، لیکن ان ایریاز کی جو سبزگی ہے، ان ایریاز کی جو خوبصورتی ہے، ان کو یہ کرپٹ عناصر لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے اس وقت ڈی جی اینٹی کرپشن سے، میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اور شہریوں کے جان مال کو یقینی بنانے کے لیے جہاں پولیس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے وہاں فوڈ اتھارٹی پہ بھی کام کریں، اور ان لوگوں نے جو کروڑوں کی دہاڑیاں لگائی ہیں اور جو چیزیں مجھے کنفرم ہوئی ہیں ان پہ نوٹسز لیں اور اس سارے کی انویسٹیگیشن کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں آپ کے ساتھ عجب کرپشن کی غضب کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو لاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ میں ملک پاکستان کو، ہمارے پیارے وطن عزیز کو جو نقصان پہنچانے والے عناصر ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، لہٰذا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، پازیٹیو پاکستان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو لنک کو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میرے پاس آج جو سٹوری ہے وہ ہے جناب ظہیر وڑائی صاحب کی۔ آپ ایکس ڈی جی پاک PWD ہیں، موجودہ چیف انجینئر جو ہے وہ آپ بلوچستان ہیں، اور سابقہ دور میں آپ چیف انجینئر کراچی تھے۔ اب ایک یہ FIR اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ FIR G9 اسلام آباد کے تھانے میں درج ہوتی ہے ظہیر وڑائی صاحب کی مدیت میں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے آفس کے جو 2 کلاس 4 ملازمین ہیں، انہوں نے ان کے آفس سے 30 لاکھ روپے کا کیش ان کے جو ہے وہ ان کا چوری کیا ہے۔